محترم حضرات، مدارس اسلامیہ کی شکل میں حضرات اکابر رحمہم کے جلائے ہوئے چراغ اس وقت طوفانی آندھیوں کی زد میں ہے۔ طاغوتی طاقتیں ان مدارس کو جیسے اکھاڑ پھینکنے کے لیے کمر بستہ ہیں، اور افسوس تو اس پر ہے کہ کچھ ناعاقبت اندیش ایمان فروش مسلمان بھی باطل کے لے میں لے ملا کر ملک دوستی اور انسان نوازی کا درس دینے والے ان اداروں کو رجعت پسندی اور پسماندگی کی آمادگاہ قرار دے رہے ہیں۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان مدارس و مکاتب کی اہمیت و افادیت کو سمجھے اور مدارس کا جال ہر ممکن وسیع کریں۔ مدارس اسلامیہ وقت کی اہم ترین ضرورت۔ اس موضوع پر تقریر کے لیے میں دعوت دیتا ہوں عزیز محمد ضمیر صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ انہیں حقیر سمجھ کر نہ گل کرو یارو، انہیں حقیر سمجھ کر نہ گل کرو یارو، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قال اللہ تعالی وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ محترم حضرات، سب سے پہلے میں خداوند قدوس کا ہزار بار شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا اس عظیم موقع پر آپ حضرات سے گفتگو کر سکوں۔ سامعین اکرام، اس وقت میں آپ کے سامنے مدارس اسلامیہ کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ یہ مدارس جو اس وقت آپ کے سامنے آئے، بہت سی جھوپڑیوں چھپروں کی شکل میں، کوئی قلعہ کی شکل میں، کوئی بہترین و شاندار عمارتوں کی شکل میں، دراصل یہ سب اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، دین کے آئینی اثار ہیں، یہ امت مسلمہ کے دھڑکتے دل ہیں، یہاں مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے، پیاسوں کو سیرابی ملتی ہے، یہاں طلباء کے قلوب میں اخوت و ہمدردی، مساوات و رواداری کی تخمہ ریزی کی جاتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے افکار و خواہش صحیح ہوتے ہیں، ان میں فکر آخرت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، آنے والی زندگی کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے۔ دوستو، بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ دنیا بہت ترقی کر گئی، اس میں بہت سی چیزوں کی ایجاد ہو گئی، ان سائنسی ایجادات نے بہت سی چیزوں کا انکار کر دیا، لیکن اب سوچ کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خدا را مجھے بتائیے، جس نے اس 2 گز زمین کا بھی انکار کیا ہے، اپنے موت کے وقت کو کسی نے 2-4 گھنٹے کے لیے مؤخر کیا ہے، سانس کی رفتار پر بھی کسی کا قابو ہوا ہے، زندگی بھی کوئی دوبارہ واپس لا سکا ہے، ان سب کا جواب آپ یہی دیں گے، یقیناً یہ کام نہ کسی سے ہوا ہے اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ محترم حضرات، جب ہمیں اس کا یقین ہے، ہمیں مرنا ضرور ہے، حساب و کتاب بھی ہونا ہے، جس نے پیدا کیا اس زندگی کے بارے میں سوال کرے گا، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، قبر میں سوالات جواب ہوں گے، ان سوالات کے جوابات اور مجھ کو تمہیں ٹریننگ، مال و دولت، بہترین دنیاوی کالج، بڑی بڑی یونیورسٹیاں نہیں دے سکتی، آئبانی حکومت اور ماہرین قانون اس کے جواب سے قاصر ہیں۔ یہ جواب اگر مل سکتا ہے تو انہی مدارس و مکاتب سے، یہ جواب اگر حاصل ہو سکتا ہے تو انہی خلقہ پوش اور ذکر اللہ میں مشغول حضرات سے۔ نہ پوچھ ان خلقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ادے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں، اور کسی نے کیا خوبی کہا ہے، تردامنی پہ شیخ ہمارے نہ جائیو، تردامنی پہ شیخ ہمارے نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ اس لیے اس سدا بار زندگی کے لیے جو ہمیشہ ہمیں رہنا ہے، اس کی تیاری کے لیے، اس کے عقائد و افکار صحیح سنبھالنے کے لیے ان مدارس کا ہونا ضروری ہے۔ حاضرین کرام، مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد اسلام پر ایک ایسا دور آیا کہ امت مسلمہ ایسے نازک مرحلوں سے دوچار ہوئی جس نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں اضطراب اور بے عقلی کی فضا پیدا کر دی، ہر طرف سے ارتداد کی منظم سازشیں ہونے لگی۔ ٹھیک ان نازک حالت میں علماء و مفکرین اور ملت کا درد رکھنے والے حضرات نے ان مدارس کا جال بچھایا، چپا چپا پر مکاتب و مدارس قائم کیے۔ ٹھیک ان نازک حالت میں اگر بر وقت یہ علماء کھڑے نہ ہوتے تو ان مدارس و مکاتب کا جال نہ بچھاتے تو آج ہر گھر میں انجیل پڑھائی جاتی، علاقہ لادینیت کا گھر گھر مرکز ہوتا، قرآن اور افکار اسلامی سے لوگ آزاد دور ہوتے، اپنے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے واقفیت نہ ہوتی، اپنی تاریخ اور اپنے کارناموں کی انہیں تک نہیں رکھتی۔ دوستو، جو اس وقت آج چپا چپا پر مکاتب و مدارس قائم ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دراصل یہ مدارس اسلامی چھوڑیاں ہیں، ان کے سائے میں زندگی ملتی ہے، افکار کے پھول کھلتے ہیں، اس لیے وقت کا تقاضا ہے ہم ان کے ساتھ
اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین و اسلام کی عادت کی توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ، بہت خوب، آخر دعوانا بہت خوب، بہت خوب، الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ.